ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، آقا جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ حضرت جابر میرے آقا کے صحابی، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر میں میرے آقا کی دعوت رکھی، اور اتفاق سے جس دن دعوت تھی اسی دن ان کے 2 بچے تھے، دونوں شہید ہو گئے۔ اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ 2 بچے شہید ہو گئے، بچے انتقال کر گئے ہیں، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ ابھی انہیں ایسے ہی چھوڑ دو، ان پر کپڑے ڈال دو، پہلے حضور کی دعوت کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی حضور سے صحابہ کرام کی۔ حضور کو یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی گئی، تو حضور نے جب ان کے گھر تشریف لایا، حضور نے کہا کہ جابر بچے کہاں ہیں، بچوں کو بلاؤ۔ اب بچے ہوں تو پھر بلائیں نا، بچے زندہ تو ہیں نہیں۔ تو حضور نے دعا کی، اور حضور کے دعا سے بچے زندہ ہو گئے ان کی بارگاہ میں۔ اب سوچیں، جب بچے انتقال کر گئے تھے اس وقت حضرت جابر کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اور جب حضور نے بچوں کو زندہ کر دیا تو اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک مردہ وہ ہوتا ہے، مردے بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک مردہ تو وہ ہوتا ہے جو نہ چل پاتا ہے، نہ پھر پاتا ہے، نہ کھا پاتا ہے، نہ دیکھ پاتا ہے، نہ سن پاتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے نا، حقیقتاً مردہ۔ ایک مردہ وہ ہوتا ہے جو چل بھی پاتا ہے، پھر بھی پاتا ہے، کھا بھی پاتا ہے، دیکھ بھی پاتا ہے، سن بھی پاتا ہے، کر بھی پاتا ہے، سب کچھ کر پاتا ہے، وہ بھی ایک مردہ ہوتا ہے۔ وہ مردہ ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اللہ اکبر، وہ بھی مردہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آزار کسے کہتے ہیں؟ آزار کہتے ہیں مرض کو آزار کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے یا رسول اللہ، آزار اس کا کتنا
ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا۔ آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت حضور استاد زمن میرے اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں۔ یہ ایک استاد کے پاس جایا کرتے تھے، شاعروں کے استاد جن کا نام تھا داغ دہلوی، ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ اتنے بڑے شاعر تھے بلکہ شاعروں کے استاد تھے، اپنے ٹائم کے بہت بڑے شاعر تھے وہ، ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس جب حضرت استاد زمن تشریف لے گئے تو انہیں ایک کلام سنایا سرکار اعلیٰ حضرت کا، وہ سوئیں لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب یہ کلام انہوں نے سنا، سبحان اللہ، واہ 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 کرتے رہے۔ پھر فرمایا، داغ دہلوی نے فرمایا حضور استاد زمن سے کہ حسن مولوی ہو کر ایسے اشعار، اب کی بار جب آنا، نیکسٹ ٹائم جب آنا تو اپنے بھائی کا کوئی تازہ کلام لے کر کے آنا۔ تو جب دوسری بار حضرت استاد زمن تشریف لے گئے تو اپنے بھائی کا یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کا نیا لکھا ہوا کلام، یعنی یہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، یہ لے کر کے گئے۔ اب وہ سنتے رہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے رہیں۔ پھر لاسٹ میں دیکھا تو مقطع ہی نہیں، تو انہوں نے بولا حسن مقطع کہاں ہے؟ تو حضرت استاد زمن نے فرمایا کہ حضرت جلدی میں مقطع ہی لینا بھول گیا۔ تو داغ دہلوی نے کہا کہ حسن اس کا مقطع میں لکھتا ہوں، اپنے بھائی سے کہنا کہ اس کو اپنے کلام میں جگہ دے دے۔ جو وہاں کے حضرت داغ دہلوی تھے، اپنے ٹائم کے بہت بڑے شاعر، بلکہ شاعروں کے استاد تھے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور سرنڈر کر کے لکھتے ہیں، ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سی کے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سی کے بٹھا دیے ہیں، ہاں جس سمت آ گئے ہو سی کے بٹھا دیے